الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ ہر سورت کے شروع میں تھوڑا سی جھلک دکھا دیتا ہوں اس کے مضامین کی۔ اس سورت میں اور خود قرآن پاک جھلک دکھا دیتا ہے اس سورت میں کیا بیان ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اس لیے پوری سورت کا نام اس سورہ النساء پڑ گیا۔ اور اس کے آگے مختلف قسم کے احکام ہیں۔ جس طرح دو صورتوں کے اندر عقائد کی بحث تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس صورت کے اندر عقائد کی بحث بے شک ہے، اور صورت کے آخر میں بڑے تفصیلی عقائد آئیں گے، لیکن خاص طور سے کچھ اعمال کی بحث ہے، اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان تو قبول کرتے تھے مگر نہ جان کی قربانی کے لیے تیار تھے نہ مال کی قربانی کے لیے، ان کو پچھلی صورتوں میں اشارتاً بیان کیا گیا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اندر کے کالے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ اس صورت میں پہلی مرتبہ ان کا نام لیا جائے گا کہ یہ منافق ہیں۔ ان دو صورتوں میں ابھی لفظ منافق نہیں آیا، اس صورت میں آئے گا منافق کا لفظ، اور اس میں قصر نماز کا بیان آئے گا، اور خوف کے وقت میں کیسی نماز پڑھیں اس کا بیان آئے گا، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے اس کا تفصیلی بیان آئے گا، اور جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کے احکام آئیں گے، وغیرہ وغیرہ کئی احکام۔ اس میں تیمم کا حکم بیان کیا جائے گا، وضو کا حکم بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ لیکن ہاں ایک بات رہ گئی، یہ سارے احکام ہیں مگر سورت کا نام سورہ نساء کیوں ہے؟ سورتوں کے نام کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی مشہور لفظ کی وجہ سے اکثر سورتوں کے نام ہوتے ہیں، تو اس میں نساء کوئی مشہور لفظ تو نہیں ہے، کئی مردوں کا تذکرہ بھی ہے، کئی عورتوں کا تذکرہ بھی ہے، تو اس لیے کہا گیا نہیں، اس کے مضمون کے اعتبار سے اس کا نام سورہ نساء ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، مگر عورتوں کے حقوق تو ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، اور آگے سورہ طلاق میں بھی پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ان کا نام سورہ نساء کیوں نہیں رکھا گیا، واللہ عالم۔ لیکن ظاہر یہی لگتا ہے کہ اس میں خاص طور سے عورتوں کی وراثت بیان ہوئی ہے، اور دنیا پہلی مرتبہ چونک گئی کہ عورت کو بھی وراثت میں پراپرٹی میں حصہ ملے گا، ورنہ دنیا میں کوئی عورت کو پراپرٹی میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ ہم نے یہ تصور پیش کیا، ماں کو بیٹے کی جائیداد میں حصہ، اور بیوی کو شوہر کی جائیداد میں حصہ، اور بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کی جائیداد میں حصہ، پوتی کو بھی حصہ، پڑپوتی کو بھی حصہ، دادی اور پردادی کے بھی بڑے تفصیل سے ہم نے بیان کیے۔ قرآن پاک میں کچھ کا بیان آئے گا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ایک سورت جہاں ختم ہوتی ہے دوسری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر کی سورت میں تھا اتقوا اللہ، وہیں سے شروع ہو گئی، اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی کرنے سے۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اس نے تم کو پیدا کیا، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس جان سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، وبث منہما، اور پھیلایا ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مردوں کو، ونساء، اور اس کے بعد بھی کثیرہ پوشیدہ ہوگا، اور بہت ساری عورتوں کو اس نے پیدا کیا، یعنی ساری دنیا کو پہلی مرتبہ احساس دلایا کہ تمام دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، لیکن حقیقت میں سب آپس میں سگے بھائی بہن ہیں، اس لیے کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، الذی بہ، جس کے ذریعے سے تساءلون، ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے اللہ کا واسطہ دے کر کے حقوق مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور ڈرو تم رشتہ داری سے، یعنی رشتہ داری کو پامال کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق کھانے سے، اور پراپرٹی میں رشتہ داروں کو حصہ نہ دیں، یہ بھی ان کے حقوق کو کھانا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ کان علیکم، ہے تم پر، رقیبا، نگرانی کرنے والا، نگہبان ہے اللہ۔ ہمارے یہاں یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یہی احساس دلایا جاتا ہے کہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور یہ تصور کرنا کہ سارے انسان برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں ہے، بھائی بہن ہیں، اسی لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور دو تم یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال،
جو یتیموں کے مال یتیم تمہاری پرورش میں ہیں، ان کا مال تمہارے پاس امانت ہے، اس کو دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور مت بدلے میں لو الخبیث گند کو بالطیب پاک کے بدلے میں، پاک کے بدلے میں گند کو نہ لو، مطلب اپنی خراب چیزیں یتیم کے مال میں ڈالی اور یتیم کی اچھی اچھی چیزیں لیں، تو ظاہری طور پر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ اپنی خراب اس کو دے دیں، اس کی اچھی لے لیں، لیکن جو اس کی اچھی لی وہ حرام ہے اور جو اپنی دی وہ حلال تھی، تو گویا گند لیا اور پاکی کو دے دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ تم یتیموں کے مال کو إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ حوباً گناہ ہے، کبیراً بہت بڑا۔ یہ احساس دلایا کہ یتیموں کے بھی حقوق ہیں، ورنہ عرب میں یتیموں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پراپرٹی صرف جوان لڑکوں کو ملتی تھی، جو چھوٹے تھے جنگ میں کام نہیں آتے تھے ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور کچھ لوگوں کی پرورش میں یتیم بچیاں بھی تھیں، تو ایک دوسرا مسئلہ پیش آیا۔ کیا مسئلہ؟ وہ جو یتیم بچیاں ان کی پرورش میں تھیں، کئی مرتبہ انسان اپنے بچے کا نکاح ان سے کرا دیتا تھا یا خود ان سے نکاح کر لیتا تھا۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، کر سکتے ہو، یتیم سے نکاح، سہارا ملے گا، لیکن چونکہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے اور کوئی ان کی طرف سے بات کرنے والا نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے حقوق ہڑپ کر دو، اور اگر ان کے حقوق ہڑپ کر جاؤ گے تو ان پر ظلم تو وقتی ہوگا، اصل میں تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے دوسرا حکم وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم بچیوں کے بارے میں، یتامہ سے مراد یہاں پر یتیم بچیاں، کیا انصاف نہیں کر سکو گے کہ اگر تم ان سے خود نکاح کراؤ یا اپنے بچوں کا نکاح کراؤ تو تم ان کو صحیح حقوق نہیں دے پاؤ گے، چونکہ ان کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس پنگے میں مت پڑو۔ فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کر لو، ما معنی میں من کے، عربی میں ما کے معنی جو چیز اور من کے معنی جو شخص، لیکن کبھی کبھی ما کے معنی بھی جو شخص ہو جاتا ہے۔ فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو تم ما ان عورتوں سے، طابہ جو بھی تم کو اچھی لگے، لکم تمہارے لیے اچھی ہوں، من النساء عورتوں میں سے، دوسری سے کرو جن کے باپ زندہ ہیں، بھائی ہیں، وہ ان کے حقوق تم سے چھین کر لیں گے اور جھگڑا بھی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ بیچاری یتیم، اس کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے اس پر زیادتی ہو جائے اور تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا بات فرمائی! مثنا، دو، ایک سے نہیں اگر تو دو سے نکاح کر سکتے ہو، وثلاثا، اور تین سے نکاح کر سکتے ہو، رباع، اور چار سے نکاح کر سکتے ہو، مگر دو اور تین اور چار کے لیے ایک شرط ہے، کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم کو ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تول کر کے برابر حقوق دو بیویوں کو نہیں دے سکو گے، اور آسان کام نہیں ہے، تو پھر اس پنگے میں مت پڑو۔ فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کو نکاح میں رکھو، اگر دو سے کر لیے اور حقوق ادا نہ کیے گئے تو پھر بغیر ٹکٹ کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی دو بیویاں اور وہ انصاف نہیں کر سکا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ایک سائیڈ ہی اس کی جیسی ہوگی جیسے کہ سوکھ گئی ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَوَاحِدَةً، پھر ایک بیوی سے نکاح کرو عورت سے، لیکن اگر ایک آدمی دو بیویوں سے نکاح اس لیے نہیں کرتا ہے کہ انصاف نہیں کر پائے گا، تو ایک اور آپشن بھی رکھا گیا۔ وہ کیا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں بہت زیادہ تعداد میں غلام اور باندیاں تھیں، تو لوگ تو آج یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے غلام اور باندیوں کا رواج ڈالا ہے۔ اچھا، ہم نے ڈالا ہے؟ دنیا بھر میں غلام بھرے ہوئے تھے، ہم نے تو غلاموں کو امام بنایا، ہم نے غلاموں کو بادشاہ بنایا، مصر کے بادشاہ غلام رہے، اس ملک کے بادشاہ غلام رہے۔ اللہ اکبر! ہم نے غلاموں کے حقوق دیے۔ کیا حق دیا؟ جو بیچاری عورتیں بیچی جاتی تھیں، جن کو باندی سمجھتے تھے، فرمایا پھر دوسرا آپشن یہ ہے، او ما ملکت ایمانکم، ان سے نکاح کر لو جن کے مالک کے تمہارے دانے ہاتھ۔ اور ان سے نکاح کا مطلب دو ہوتا تھا، آدمی ان کو خریدتا تھا، تو اسلام سے پہلے تو ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، اسلام نے اس کا حق بیان کیا۔ کیا؟ جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو وہ اس کو بیوی بنا کر رکھے، اگر بیوی بنا کر رکھے گا تو پھر جیسا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو پورے حقوق دینے پڑیں گے، پھر وہ بیوی بن گئی، اب وہ باندھی نہیں رہی، اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس کو بیوی نہ بنا کر رکھے، پھر بیٹی بنا کر رکھے،
بیٹی بنانے کا مطلب کہ وہ اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دے، لیکن اس سے پھر میاں بیوی جیسے تعلق نہیں ہو سکتے، وہ پھر دوسرے کی بیوی بن جائے گی۔ او ما ملکت ایمانکم، تو پھر تم نکاح کر لو ان سے جن کے مالک ہے تمہارے دانے ہاتھ، یا ان کو خرید لو۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ تعولو کہ تم ایک سائڈ نہ جھک جاؤ، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، یہ عورتوں کا حق بیان ہوا دوسرا، کیا؟ آتو، اور دو تم النساء عورتوں کو صدقاتهن ان کے مہر نحلتن خوش دلی سے، نحلتن کے معنی خوشی سے، مزیداری کے ساتھ، کڑ کڑ کرنا دو، خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَا، پس اگر وہ خوش ہو کر کے دے دیں، لکم تم کو، عن شیء کوئی چیز، منہ اس میں سے، پہلے دو تم ان کو مہر، پھر اس میں سے نفساً دل سے خوش ہو کر کے وہ کچھ مہر واپس دے دیں، اگر وہ واپس دے دیں یا معاف کر دیں، لیکن بہتر یہ کہ تم پہلے دو پھر وہ واپس دیں۔ قرآن کا انداز یہی کہہ رہا ہے، اگر وہ مہر میں واپس دیں فَكُلُوا، تو کھا لو تم اس کو، ہنیئن، اس حال میں کہ یہ مبارک بھی ہے، مریئن، اس حال میں کہ اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہنیئن مریئن کا ترجمہ کرتے ہیں رچتا اور پچتا۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تم کو کچھ واپس دے دیں تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یتیم بچوں کی بات تھی، یہ تو بیچ میں بچیوں کی بات آ گئی تھی، اور ان کے تعلق سے پھر نکاح کی بات آ گئی۔ واپس آؤ یتیم بچوں کے اوپر، جن کے پاس یتیم بچے ہیں پرورش میں اور ان کا مال ان کے پاس امانت ہے، تو کوئی آدمی کہے بھائی یتیم کا مال مصیبت ہے، اس کے سر لگاؤ، چاہے ضائع کرے چاہے برباد کرے، فرمایا نہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور مت دو تم السُّفَهَاءَ بے وقوفوں کو، اموالکم اپنا مال، مطلب وہ یتیم جو تمہاری پرورش میں ہیں جب تک بے وقوف ہیں تم ان کو ان کا مال نہ دو، لیکن ان کے مال کو کہا اپنا مال، یعنی جس طرح اپنے مال کا تمہیں احساس ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، ان کا مال بھی بے وقوفوں کو دے کر ضائع نہ ہونے دو۔ اللتی جعل اللہ، وہ مال، اللتی جس کو جعلا بنایا اللہ، اللہ نے لکم تمہارے لیے، قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، زندہ رہنے کا ذریعہ، ورزقوہم، اور روزی دو تم ہم ان یتیموں کو، فیہا اس مال میں سے، کھلاتے رہو، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، کپڑے پہناؤ، لیکن وہ کہیں لوگوں کے کہنے پر کہیں سارا مال دو ہمارا، تو قولو کہو تم لہم ان سے، قولا معروفا نیکی کی بات، ان کو لبھاتے رہو، بولو بیٹا مل جائے گا، تھوڑا تم کو طریقہ آ جائے مال کو استعمال کرنے کا تو دے دیں گے تم کو سارا مال۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو تم یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، بالغ ہو جائیں، پھر ان کو ان کا مال دے دو، مگر تب بھی دیکھو کہ بالغ تو ہو گئے مگر سوجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، بس اگر تم محسوس کرو، دیکھو تو، منہم ان کی طرف سے، رشدن سمجھداری کو، فَادْفَعُوا تو دے دو تم، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، لیکن وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ تم ہاں ان کے مال کو، اسرافاً فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا اور اس بات سے ڈرتے ہوئے، بدار کے معنی جلدی جلدی کرتے ہوئے، کس بات سے، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، کبیرہ یکبروا عمر میں بڑا ہونا، اور کبورہ یکبروا اس پر اگر پیش آئے تو پھر مرتبے میں بڑا ہونا، عربی زبان بھی کیا ہے، ایک زبر زیر کے فرق سے کہاں بات پہنچی۔ اس بات سے جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو ان کا مال دینا پڑے گا، ایسا نہ کرو، اگر کرو گے اللہ سے چھپو گے نہیں۔ تو جس آدمی کے پاس 5-10 یتیم بچے پرورش میں ہیں، اب وہ سارا دن انہی کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو کیا ان کے مال میں سے اپنی پرورش کی مزدوری لے سکتا ہے؟ جواب، من ومن کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو، فلیستعفف، اس کو تو بچنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بچے، لام کمانا چاہیے، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی ہو غریب، فلیاکل، اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، اپنی مزدوری لے لے، مگر دیکھے کہ اتنے کام کی کتنی مزدوری بنتی ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، تو جب تم دے دو ان کو، اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بناؤ تم، علیہم ان کے خلاف، ایسا نہ ہو کہ کل یتیم کو کوئی بیوقوف بنائے اور کہے کہ تیرا مال تو کھا گیا تھا چاچا سارا، تو تم گواہ بناؤ تاکہ گواہ کہیں گے بھئی چاچے نے تجھے دیا تیرا مال۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن رگ حمیت کو دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی گئی کہ ہاں ایسا نہ ہو کہ گواہ جھوٹے کھڑے کرو اور کہو کہ مال دے دیا اور کچھ مال چھپا لو، کیوں؟ ایک اور بھی گواہ ہے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا،
اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے۔ ایک بات بچ گئی کہ اگر سمجھداری آئے تو اس کو اس کا مال دو، تو اگر نہ سمجھداری آئے، بے وقوفی رہے، تو مال دیں کہ نہ دیں۔ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ سمجھیے کہ جمہور کا یہی آخر خیال ہے کہ ایک وقت میں دے دینا چاہیے یا حکومت وقت کو کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگر حکومت کہے، امیر المؤمنین کہہ دے کہ نہیں آپ ہی رکھو اور آپ اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، تو رکھ سکتے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اوپر جو کہا کہ یتیموں کو ان کا مال دو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یتیم، بالغ ہونے کے بعد تو نہیں رہتے، تو کیا یتیموں کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟ ذہن بنایا جا رہا تھا۔ اب پھر اس سے ترقی کی، فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ للرجالی، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے تارا کا جو چھوڑا جائیداد، جو مال چھوڑا، الوالدانی ماں باپ نے، ماں کے حصے میں بھی باپ کے حصے میں بھی، والاقربون اور جو دوسرے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، وللنسائی اور مردوں کے لیے بھی ہے، وللنسائی اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترک الوالدانی جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ مما اس مال میں سے قلہ جو کم ہو، منہ اس میں سے، او کثورا یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو تو تب بھی حصہ ہے، زیادہ ہو تو تب بھی حصہ ہے، مرد کا بھی ہے عورت کا بھی ہے۔ کس نے کہا کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا؟ نصیبا مفروضا، ایسا حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے۔ اب جائیداد بٹنے لگی تو اس موقع کے اوپر غریب یتیم مسکین آ گئے، تو آدمی کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ وَإِذَا حَضَرَ اور جب حاضر ہو جائیں، القسمتہ جائیداد کی تقسیم کے وقت میں، اولو القربا رشتہ داری والے رشتہ دار آ جائیں، وہ رشتہ دار جن کو حصہ نہیں ملتا ہے اس میں سے، وہ رشتہ دار آ جائیں، والیتامہ اور یتیم آ جائیں، والمساکین اور غریب آ جائیں، تو کیا کرو تم کہ اس وقت میں تم آ گئے، ہم پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں اور تم بھی آ گئے اسی وقت میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، تم کو شرمانا چاہیے۔ فرزقو تم روزی دو، ہم ان کو منہو اس میں سے کچھ تھوڑا بہت دے دو، مگر اس دینے کے لیے شرط ہے، ایک یہ کہ جن کی پراپرٹی بٹ رہی ہے وہ سارے کے سارے بالغ ہوں، نابالغ کوئی نہ ہو، اور دوسرے سب کے سب حاضر ہوں، اور اگر کچھ نابالغ بھی ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ وقولو دوسری بات، اور کہو تم لہم ان سے قولا معروفا، نیکی کی بات، اے غصہ نہ ہوں، ان کو یہ نہ کہو کہ تم بے شرم ہو ایسے وقت میں آئے ہو، پھر کہو کہ دیکھو کچھ لوگ بچے ہیں، ہم اس میں سے تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دوسروں کے حق بھی ہیں۔ تو رہی بات چوتھے اور 40ویں کی کہ اس میں جو کھا جاتے ہیں لوگ یتیموں کا مال، تو وہ سب کے سب کلھا من الخرافات والبدعات، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَلْيَخْشَا اور فرمایا یتیموں کے بارے میں ڈرو، اور اس کے لیے ایک بات سمجھو، اگر تم مرو، ذرا تصور کرو کہ آج تمہاری موت ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں، تو تمہارے دل میں کیا آئے گا؟ کاش کہ کوئی ہمارے بچوں پر زیادتی نہ کرے، ہمارے بچوں کا کوئی حقوق ادا کرے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ وَلْيَخْشَا اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ لَوْ تَرَكُوا اگر وہ چھوڑ جاتے، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا چھوڑ جاتے چھوٹے بچوں کو، خَافُوا عَلَيْهِمْ تو وہ ان پر ڈرتے، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدہ درست بات، سیدھی بات کہیں۔ درست بات کا مطلب یتیم کے بارے میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ یتیموں کا مال ان کے رشتہ دار کھاتے ہیں، چچا کھا جاتا ہے، تایا کھا جاتا ہے، تو دوسرے لوگ چاچے اور تایا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمت کے ساتھ بات کرو۔ ان الذین یاکلون بے شک وہ لوگ، الذین جو یاکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کا مال، چاہے وہ چوتھے اور 40ویں نام کے نام پر کھا رہے ہوں، چاہے وہ ثواب کے نام پر کھا رہے ہوں، ظلم کے طور پر کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ یتیم ہیں، نابالغ ہیں۔ انما یاکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ بھرتے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ضرور بضرور وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہاں تک ذہن بنایا کہ جائیداد میں سب کو حصہ ملے گا، چھوٹے کو بھی ملے گا، بڑے کو بھی ملے گا، مرد کو بھی ملے گا، عورت کو بھی ملے گا، تو کس کو کتنا ملے گا؟ میں شروع میں بتا چکا، وہاں ابھی تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اب آ گئے، یہ ہے وہ وراثت کی آیت۔ یوصی
ताकीदी हुक्म करता है कुम तुमको अल्लाह फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में। बाप मर गया, औलाद को कितना मिलेगा प्रॉपर्टी में? लिज़्ज़करी मर्द के लिए है मिस्ला हज़्ज़िल उनसयैन दो लड़कियों के हिस्से के बराबर, जितना दो लड़कियों को दिया जाएगा उतना एक लड़के को दिया जाएगा। बस जितने भी लड़के हों जितनी भी लड़कियां हों, हमेशा लड़कों को डबल गिन लो और लड़की को एक गिनो, जितना दो लड़कियों को मिलता है इतना एक लड़के को मिलेगा। 5 लड़कियां हैं 5 लड़के हैं, कुल जायदाद को कितने में बांटे? 15 हिस्सों में। तो 2-2 हिस्से लड़कों को देते जो 10 हिस्से चले गए और एक एक लड़कियों को दिया 15 हिस्से हो गए। फ़इन कुन्ना बस अगर हूँ वो कौन लड़कियां निसाअन औरतें हूँ फौका सनतैनी 2 हूँ या 2 से ज्यादा हूँ। फौका सनतैन के लफ्ज़ी माना 2 से ज्यादा, लेकिन सहाबा ने तशरीह की फरमाया 2 भी इसी में है, 2 हूँ या 2 से ज्यादा हूँ। फलहुन्ना तो उनके लिए है सुलुसा मा तरक उसमें से 2/3 मा तरक का जो उसने छोड़ा है। मतलब लड़का कोई नहीं, सिर्फ लड़कियां हैं और लड़कियां 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करो, उन 3 में से 2 हिस्से इन लड़कियों को बराबर बराबर दे दो और बाकी जो एक हिस्सा है वो दूसरे रिश्तेदारों को। वह इनकानत और अगर वो कौन लड़की वाहिदतन एक ही, मरने वाले का लड़का कोई नहीं, एक ही लड़की है, फलाहा तो उस एक लड़की के लिए अनिस्फु आधी प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी में से आधी। वली अब वही ही और अब बेटा मर गया, ये तो बाप मरा था या माँ मरी थी, माँ की भी जायदाद इसी तरह बटेगी, बाप की भी इसी तरह। अगर बेटा मर गया बेटी मर गई तो माँ बाप को क्या मिलेगा? वली अबवैहि और उन दोनों के माँ बाप के लिए लिकुल्ली वाहिदिन दोनों में से हर एक के लिए, माँ के लिए भी और बाप के लिए भी, मिनहुमा उनमें से असुदुस छठा हिस्सा है, मिम्मा उस माल में से तरा का जो छोड़ गया वो, इन कान लहु वलद अगर मरने वाले का कोई बेटा है, अगर मरने वाले की औलाद है, बेटा कह दिया मैंने औलाद कही है, तो माँ और बाप को छठा मिलेगा। मसलन 6 लाख रुपए थे तो 1 लाख माँ को, 1 लाख बाप को, बाकी सब बेटे बेटियों को। फ़इल्लम यकुल लहु वलद बस अगर मरने वाले का कोई लड़का न हो, मरने वाले की औलाद ना हो, वह वरिसहु अबवाहु और वारिस बन जाए उसके माँ और बाप, तो जाहिर सी बात है अब सारी जायदाद माँ बाप को मिलेगी। लेकिन कुरान ने कहा फली उम्मिही सुलुस तो सबसे पहले उसकी माँ को 3रा हिस्सा मिलेगा, तो 2 हिस्से बच जाएंगे तो किसको मिले? बाप को। फ़इन कान लहु इख्वा बस अगर मरने वाले के कुछ भाई भी हैं, औलाद तो है नहीं मगर भाई हैं और भाइयों का खर्चा बाप के जिम्मे है, फली उम्मिही सुदुस तो फिर उसकी माँ को मिलेगा 6ठा हिस्सा, मिन बादी वसीयतिन उस वसीयत के बाद, यूसी बिहा जिसकी उसने वो वसीयत करता है मरने वाला, उस वसीयत को अदा करो, मगर वसीयत ज्यादा से ज्यादा 1/3 माल में, उससे ज्यादा में नहीं। अगर उससे ज्यादा की वसीयत की है तो 1/3 देंगे, बाकी नहीं देंगे। औ दैनिन या कर्जे के बाद, या इसलिए कहा कि कर्जा तो मुसलमान पर होना नहीं चाहिए, लेकिन बिलफर्ज अगर कर्जा है तो कर्जा पहले अदा करेंगे फिर वसीयत अदा करेंगे, उसके बाद जायदाद बटेगी। आबाउकुम या बाप को इतना दो, बेटे को इतना दो, ये इतना इतना क्यों बांटा? फरमाया इसलिए आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा में से, माँ और बाप में से, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटों में से, ला तदरून तुम नहीं जानते हो, अय्युहुम कौन सा, अकरब ज्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़अन नफ़े के एतबार से, ये अल्लाह जानता है, इसलिए अल्लाह ने जितना हिस्सा दिया उसको मानो। फरीदतन मिनल्लाह ये अल्लाह की तरफ से फर्ज किया हुआ हिस्सा है। इन्नल्लाह कान अलीमा अल्लाह ने मुतय्यन किया इसलिए कि वो इल्म वाला है और वो जो कुछ भी करता है हकीमन मबनी पर हिकमत करता है, इसको मानो, इसको तस्लीम करो। माँ और बाप और बेटे औलाद का हिस्सा हो गया। अब बीवी को कितना मिलेगा, शोहर को कितना मिलेगा? फरमाया पहले समझो बीवी मर गई, शोहर को कितना? वलकुम और ऐ शोहरो तुम्हारे लिए है निस्फु आधा हिस्सा, माँ तरह का जो छोड़ा, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने, तो बाकी किसको मिलेगा? उनके माँ बाप को, दूसरे रिश्तेदारों को। इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद अगर मरने वाली तुम्हारी बीवी की कोई औलाद नहीं, फ़इन कान लहुन्ना वलद बस अगर उनकी कोई औलाद है, फलकुम रुबु तो फिर तुम्हारे लिए 4था हिस्सा है, शोहर का 4था हिस्सा, मिम्मा उस माल में से, तरकना जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाती हैं, मिन बादी वसीयतिन उस वसीयत को पूरा करने के बाद, यूसीन बिहा जिसके बारे में वो वसीयत करती हैं, औ दैन या कर्जे के बाद, फिर भी या कहा यानी औरत पर भी कर्जा होना नहीं चाहिए। वलहुन्ना रुबु और उनके लिए 4था है, यानी तुम मर गए, शोहर मर गया तो बीवी को कितना मिलेगा? वलहुन्ना रुबु और उनके लिए 4था हिस्सा है, मिम्मा उसमें से, तरक तुम जो तुमने छोड़ा, इल्लम यकुल लकुम अगर ना हो तुम्हारे लिए, वलदुन कोई औलाद,
اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ، اور اگر اولاد ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر تمہارے لیے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت اس وصیت کے بعد، توصون بہا، جس کی تم وصیت کر جاتے ہو، او دین، یا قرضے کے بعد۔ میاں بیوی کا بھی حصہ بیان ہو گیا، تو بھائی بہن کو کتنا ملے گا؟ فرمایا اگر بیٹا زندہ ہو تو بھائی بہن کو کچھ نہیں، اور باپ زندہ ہو تو بھائی بہن کو کچھ نہیں، لیکن اگر بیٹا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو، یورثو، جس کی جائیداد بانٹی جا رہی ہو، کلالتن، وہ کلالہ ہو، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو، اب امراتن، یا کوئی عورت کلالی ہو، امراتن ایسی عورت ہو اس کا باپ بھی نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں، وَلَهُ أَخٌ، اور اس مرنے والے یا مرنے والی کا ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کے لیے السدس، 6واں حصہ ہے۔ لیکن بھائی اور بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، ایک وہ جو صرف باپ کی طرف سے ہوں، ایک وہ جو صرف ماں کی طرف سے ہوں۔ اب صحابہ کو نکالو بیچ میں سے، کیسے اس کی تفسیر کریں گے؟ یہاں صحابہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہاں وہ بھائی اور بہن مراد ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں۔ فَإِن كَانُوا، پس اگر وہ ہوں، یعنی یہی ماں والے بھائی، کانو اخیافی بھائی کہتے ہیں اس کو عربی میں، فَإِن كَانُوا، پس اگر وہ ہوں، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی ایک بھائی نہ ہو بلکہ 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2-3 بھائی بہن ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ سارے شریک ہوں گے، فی الثلث، تیسرے حصے میں۔ پھر 3 حصے کرو، ایک حصہ الگ نکالو، اس میں ان سب کو برابر برابر دے دو، اور یہی وہ موقع ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کو برابر ملے گا۔ مگر یہاں پر بھی اس کلالے کے بارے میں، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصا بہا، جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، او دین، یا قرضے کے بعد، لیکن دونوں کے لیے ایک شرط لگائی، غیر مضار، اس حال میں کہ یہ وصیت یا یہ قرضہ نقصان دینے والا نہ ہو، یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گا یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اور قرضہ نقصان دینے والا نہ ہو، اس کا مطلب کہ مرتے مرتے اس کو رشتہ داروں سے بڑی چڑ تھی، جان نکل رہی تھی، نکلتے نکلتے کہنے لگا فلانے دکاندار کے میں نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں تاکہ سب اس کو ملے اور یہ سارے بھوکے رہیں، ان کو کچھ نہ ملے۔ تو اس مرتے وقت میں اگر کوئی قرضے کا اعتراف کرتا ہے، اس کے تفصیلی احکام ہیں، اس کو ایسے نہیں قرضہ دے دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کو تکلیف دینے کے لیے اقرار کر رہا ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، اور جو لوگ رشتہ داروں کو اس طرح حصے نہیں دیتے ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ حلیم، برداشت کرنے والا ہے۔ اور سنو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت کے حصے ہم نے بانٹ کر دے دیے، ان کو مانو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، رسول کی بات کو مانے گا، اللہ اس کو داخل کرے گا، يُدْخِلْهُ، داخل کرے گا جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، کیا نافرمانی؟ اس جائیداد کے حصے کو نہیں مانے گا جس طرح اللہ نے بیان کیا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان حصوں کو اس طرح تسلیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو داخل کرے گا جہنم میں، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ دوسرا موقع آ گیا کہ ایمان والے کو کہا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ اگر انکار کر رہا ہے جائیداد کے تقسیم کو تو کافر ہو گیا، قرآن کا منکر ہے، اس لیے رہے گا جہنم میں، اور اگر کہتا ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم، لیکن تو اس کا مطلب لمبے عرصے تک رہے گا جہنم میں، کتنا عرصہ رہے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، ایک اہم مسئلہ باقی رہا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا؟ اولاد کو حصہ دو، ماں باپ کو حصہ دو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ حصہ کب ملے گا؟ جب پہلے نسب صحیح ثابت ہوگا، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بدکاریوں کے راستوں کو بند کیا جائے، بدکاری کے اصل راستوں کو بند کرنے کا حکم سورہ نور میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ ایک عبوری قسم کا حکم آیا،
واللاتی اور وہ عورتیں یاتین جو لاتی ہیں الفاحشۃ گندے کاموں کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی کے کام کر گزرتی ہیں، فاستشہدوا تو گواہ کھڑے کرو علیہن ان کے خلاف اربعتن 4 مردوں کو، یہ تا کی وجہ سے معلوم ہوا مرد، منکم تم میں سے 4 مرد گواہ کھڑے کرو، فإن شہیدوا بس اگر وہ 4 مرد اس کے خلاف گواہی دیں تو یہ عبوری حکم آیا پہلے، فامسکوہن تو روک کر رکھو ان کو فی البیوت گھروں میں، ان کو کوچا گرد نہ بننے دو، باہر نہ جانے دو، ورنہ دوسروں کے سامنے بھی ایسے تذکرے کر کے اوروں کو گناہگار بنائیں گی، حتی یتوفاہن یہاں تک کہ وفات دے دے ان کو موت۔ اب وفات کا معنی پورا لے لے ان کو موت، یعنی وہ مر ہی جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبیلا کوئی دوسرا راستہ۔ چنانچہ جب سورہ نور نازل ہوئی آپ نے فرمایا لے لو، اللہ نے راستہ دے دیا۔ واللذانی یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہوا اگر مرد ہوں تو، اور مردوں کے دونوں حکم اگر آپس میں بدکاریاں کریں یا عورتوں کے ساتھ کریں، واللذانی اور وہ 2 مرد یاتینہا جو لائیں گے ان بے حیائیوں کو، منکم تم میں سے فآذوہما تو ان کو بھی تم سزا دو۔ یہ عبوری حکم آیا، کیا سزا دو؟ جوتے مارو وغیرہ وغیرہ۔ فإن تابا تو بعد میں جب حکم آیا تو پھر وہ حکم ہو گیا، لیکن وہاں ایک تفصیل باقی رہی کہ اگر نعوذ باللہ مرد بدکاری کریں، یہ گندا گہ سسٹم، تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ اس کے لیے کہا ان کو تکلیف دو، کیسی تکلیف دیں؟ بس وہ صحابہ نے اپنے دور میں تکلیفیں دے کر طے کیا، ان سب کا خلاصہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جان سے مار دو، مگر بھیانک طریقے سے مارو تاکہ دوسرے ڈریں۔ فَإِن تَابُوا پس اگر وہ دونوں توبہ کریں وَأَصْلَحَا اور درست کر لیں اپنے حال کو، فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے، پھر ان پرانی باتیں یاد نہ دلاؤ، پھر معاف کر دو، درگزر بھول کو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ان اللہ کان توابا بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمن بہت رحم کرنے والا ہے۔ اتنے بڑے جرم کے بعد بھی وہ توبہ کا احساس دلاتا ہے۔ انما التوبۃ بے شک توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو کرتے ہیں برے کام، گناہ کے کام کرتے ہیں، بجہالت جہالت سے، اور جہالت کا معنی ہرگز یہ نہ کیجئے کہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، بلکہ جہالت کا معنی صحابہ نے کیا کہ انسان کے اوپر گناہ کی لذت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس طرح اس نے گناہ کر ڈالا۔ ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب قریبی وقت میں، فوراً جیسے اللہ یاد آ گیا بالکل سجدے میں پڑ گیا، اللہ غلطی ہو گئی، فاولئک یتوب اللہ علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے کام کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں توبہ کریں گے، فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو بعد میں مرتے وقت میں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ حتی اذا حضر یہاں تک کہ جب حاضر ہوگی احدہم ان میں سے کسی کے پاس الموت موت، قال اس نے کہا انی تبت اب میں توبہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الان اب، فرمایا اب توبہ کرتا ہے، موت کے فرشتے دیکھ کر کے اب توبہ نہیں قبول ہوگی۔ وللذین اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، یموتون جو مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، ان کی کہاں توبہ؟ اولئک اعتدنا یہ وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ بات عورتوں کی چل رہی ہے، دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ولا یحل حلال نہیں تمہارے لکم تمہارے لیے ان ترثوا تو کہ تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے کرہن زبردستی عورتوں کے وارث بننے کا مطلب وہ یتیم بچیاں تمہاری پرورش میں تھیں، زبردستی ان کی مرضی کے بغیر تم ان کو اپنے نکاح میں یا اپنے بچوں کے نکاح میں رکھو، یا اسی طریقے سے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور یوں ہی ان کو اپنے نکاح میں رکھتے ہو۔ ولا تعضلوہن اور مت روک کر رکھو تم ان کو، اس لیے یہ ہوگا کرہن کہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان رکھ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لتذہبوا تم لے جاؤ ببعض ما آتیتم اس مال میں سے کچھ تم لے لو، ان سے لے جاؤ، ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہے نکاح کے وقت میں مہر کے طور پر، تو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے۔ لا تعضلوا مت روکو تم ہن ان کو عن النکاح نکاح نہیں کرنے دے رہے ہیں، کیوں؟ مطلب طلاق نہیں دیتے ہیں، جب طلاق نہیں دیں گے نکاح کیسے کریں؟ کس لیے؟ تاکہ اتنی پریشان ہوں
پھر لکھ کر کے دیں کہ ہم طلاق مانگتی ہیں، یہ نہیں دے رہا ہے، اور اس نے کوئی زیادتی نہیں کی تاکہ وہ مہر ہم کو واپس مل جائے۔ آج ایسے کمینوں سے دنیا بھر گئی ہے، آج یہی طریقہ لوگوں نے رکھا ہے۔ اللہ بہت ستاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو جی ہم تھوڑا طلاق دے رہے ہیں، یہ خود مانگ رہی ہے، کیوں مانگ رہی ہے بے شرم، اس کا تو جواب دے۔ الا ان یاتینا، مگر یہ کہ لائیں وہ بفاحشۃ مبینہ، کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کریں، نعوذ باللہ بدکاری کا کام کرنے لگ جائیں، تو پھر تم کو حق ہے کہ تم ان کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، نہ رکھو، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کا مہر ان کو دو، یہی بہتر ہے۔ وعاشروہن، اور اگر تم ان کی چھوٹی موٹی کڑوی کسیلی برداشت کرو، عاشرو، زندگی گزارو تم ان کے ساتھ بالمعروفی، نیکی کے ساتھ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھی طرح زندگی گزارو، نہیں نباہ ہو سکتا ہے تو طلاق دو، مگر وہ بھی اچھی طرح۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، سنو، اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں آتی، اور یہ ناممکن ہے کہ تم کو کوئی ایسی عورت ملے کہ اس کی ہر بات پسند آ جائے، کوئی نہ کوئی بات تو ناپسند اپنے بیٹے کی بھی ہوتی ہے، اپنے باپ کی بھی ہوتی ہے، ماں کی بھی ہوتی ہے، تو وہ کون سی بیچاری بیوی آئے گی جس کی ہر بات پسند آ جائے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم ناپسند کرو ان کو، یعنی کسی چیز کی وجہ سے، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے، ان تکرہوا، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور رکھی ہو اللہ نے، فِيهِ، اس چیز میں، تمہارے لیے، خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ ہو سکتا ہے ایک بات تم کو ناپسند ہو، دوسری تو پسند ہے نا، اور ممکن ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو، بے شک اس سے دل نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے ایسی نیک اولاد عطا کرنی ہو جو کسی اور عورت سے ممکن نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بیوی کے لیے بڑے مشہور واقعات ہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا جو اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے عطا فرمایا، ممکن نہیں کہیں اور سے عطا ہو جائے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمایا، اور یہ پاک دامن کتنی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، لیکن اگر نکاح کا اور طلاق کی نوبت آ ہی جائے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر ہی لو، استبدالا، بدلنے کا، زوجن، بیوی کو، مکان زوجن، دوسری بیوی کی جگہ، یعنی طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے کہ اس کو طلاق دوں، دوسری جگہ نکاح کروں، تو پھر سنو، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان میں سے ایک عورت کو، قنطارا، سونے کا ایک ڈھیر، اتنی بڑی گٹھڑی کہ جو عورت اٹھا بھی نہیں سکتی، اتنا سونا دے چکے ہو، فلا تاخذوا، تو مت لو تم، منہ، اس مہر میں سے، گفٹ میں سے، شیئن، کچھ بھی، ذرا سا بھی مت لو۔ اور یوں تو لے نہیں سکتے، تنگ کرو گے، الزام لگاؤ گے، پھر اس سے سونا لوگے، تو کیا تم اس کمینی دنیا کے لیے الزام لگاؤ گے؟ اتاخذونہ، کیا تم لوگے ان سے وہ مال، بہتان لگا کر، اور جب بہتان لگاؤ گے تو بہت بڑے گناہ کے مستحق ہو جاؤ گے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلم کھلا گناہ کر کے۔ کیا ہو گیا اگر نباہ نہیں ہوتا ہے تو تم پچھلے دور کو بھول گئے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لوگے ان سے دیا ہوا مال واپس، وَقَدْ أَفْضَىٰ، حالانکہ تنہائی میں مل چکے ہیں، بعضکم، تم میں سے بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کے ساتھ، تم نے تنہائی کے وقت آپس میں کاٹے ہیں، اس سب کو بھول گئے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، مطلب جو تم نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے فائدہ اٹھایا ان کی زندگی سے، اگر تم اپنا مہر واپس لیتے ہو تو کچھ تو سوچو اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا تم نے۔ وَأَخَذْنَا، اور لوگے تم میں، لیا انہوں نے، ان عورتوں نے، منکم، تم سے، میثاقاً غلیظا، گاڑھا وعدہ، وہ تم سے وعدہ لے چکی۔ وَلَا تَنْكِحُوا، آخری بات، اور مت نکاح کرو، ما نکحا، جن سے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، من النساء، عورتوں سے۔ تو کیا جن سے باپ دادا نکاح کرتے تھے ان سے بھی لوگ کرتے تھے؟ جی ہاں، ایسا بھی تھا دور جہالت میں۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت گندی بات ہے، وہ مقتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ جو باپ کے نکاح میں رہی اب تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو، وساء سبیلا، اور بہت بری ہے یہ بات، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ یہاں سے پھر سوال پیدا ہوا کہ آدمی پر کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، آگے ان کے تفصیلی احکام ہیں۔ یہ 22 آیتیں ہو گئی سورہ نساء کی، بس اتنے رکھتے ہیں، یہاں سے آگے کل انشاءاللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔